الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو لاسٹ کلاس یاد ہے کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ کسی کو یاد ہے تو کچھ بتائیے تھوڑا بہت۔ صحابہ اکرام کی شاید قرآن میں جو وہ کریں جی، تعریف ہے تعریفیں نا؟ تعریفیں ہاں جی جی جی، صحابہ اکرام کی جو قرآن میں تعریفیں آئی ہیں ہم نے وہ بھی پڑھی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیثوں میں اور صحابہ اکرام کے ذریعے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پتہ چلتی ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کی تھی لاسٹ کلاس میں۔ اور جو نیا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ، وہ ٹاپک کیا تھا؟ کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا ہے؟ جی، ہم پڑھ رہے تھے کہ صحابہ کرام کے اپنے بارے میں، یعنی کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں، جو دوسرے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں ان کے اپنی رائے کیا ہے، ان کے اپنے جو ہے وہ اقوال کیا ہے نا، ان کا اپنا نظریہ ان صحابہ کے بارے میں کیا رہا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے قرآن میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اب یاد آ گیا ہوگا ہے نا، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر کا قول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انتم کہتے ہیں نا، یعنی کہ تم ہو، اور پھر تو ہم سبھی مراد ہو جاتے، چاہے ہم امر بالمعروف کریں یا نہیں کریں، نہی عن المنکر کریں یا نہیں کریں، برائی کا حکم برائی سے روکیں یا نہیں روکیں، یا بھلائی کا حکم دے یا نہیں دے، سبھی ہم آ جاتے ہے نا، کہ تم ہو ہی ایسے ہے نا، اچھی امت ہو، بہترین امت ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کنتم کہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ بھی خیر امت بنے گا جو انہی جیسے کام کرے گا اور ان شرطوں پہ پورا اترے گا۔ پھر حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ آیت تلاوت کی اور کہا کہ جو شخص اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ ان کنڈیشنز کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے لیے نازل کی ہے، اس آیت میں ذکر فرمائیے۔ اور کنڈیشن کیا ہے کہ امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی تعریف حضرت عمر کی زبانی۔ آگے چلتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی دفعہ نظر ڈالی تو ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا اور ان کو اپنا خاص علم عطا کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سب کے دلوں میں، جتنے بھی پوری انسانیت کے دل ہیں، سب کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی تو سب سے اچھا، سب سے پیارا دل کس کا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام کو چنا اور ان کو اپنے دین کا مددگار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو اٹھانے والا بنایا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بشر آتے ہیں، انبیاء اکرام کے بعد بشر میں جو افضلیت حاصل ہے وہ کن کو حاصل ہے؟ صحابہ اکرام کو حاصل ہے۔ پھر لہٰذا جس چیز کو مومن یعنی کہ صحابہ اکرام اچھا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوگی، اور جس چیز کو برا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے یہاں بھی بری ہوگی،
ٹھیک ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کتاب اور سنت ہے نا، قرآن اور حدیث پلس جب صحابہ اکرام کا کوئی قول آ جائے یا صحابہ اکرام کا کوئی عمل آ جائے تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، حجت ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے، ظاہر ہے کسی نہ کسی کے طریقے پر تو چلتا ہے نا انسان، ہے نا، آ رہی میں سمجھ میں، ٹھیک ہے، تو کسی نہ کسی کو فالو ضرور کرتا ہے، کسی نہ کسی کے طریقے پہ ضرور چلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو وہ اپنا ہی کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے، ایسے تو بہت سارے طریقے ہو جائیں گے انسان کے، ہے نا، تو کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی کو فالو کرنا ہی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو فالو کریں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب دنیا سے تو بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، کسی کا سوال اٹھے گا تو انہوں نے اس سوال کو بھی کنڈیم کر دیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو کہ اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے زیادہ کم تکلف برتنے والے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چوز کیا ہے، لہٰذا ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کے طریقے اپناؤ۔ رب کعبہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام صحابہ صراط مستقیم پر تھے، ٹھیک ہے، کسی بھی صحابہ کے بارے میں پھر اب ہمارے دل میں یہ ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ ان سے کوئی غلطی ہوئی یا ان سے کوئی غلطی ہوئی یا یہ صحیح نہیں تھے، یہ صحیح تھے، وہ صحیح نہیں تھے، وہ صحیح تھے، بلکہ تمام صحابہ جو ہے وہ صراط مستقیم پر تھے، صحیح تھے، تمام صحابہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، ان کو مغفرت کا سرٹیفکیٹ دیا، ان کو جنت کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے نا، تو اگر کسی کو چاہیے کہ ہم کسی کو فالو کریں تو پھر اس کو کس کو فالو کرنا چاہیے، صحابہ کو فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو وہ زمانہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا تھا، ٹھیک ہے، سمجھ لیجیے تابعین کا دور چل رہا تھا، جو صحابہ کرام کے بعد والا ہی زمانہ ہے، ٹھیک ہے، تو کہنے لگے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو، ٹھیک ہے، ان کے روزے بھی زیادہ رکھتے ہو، مطلب عمل میں زیادہ ہو، ٹھیک ہے، صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے، تم زیادہ کرتے ہو۔ لوگوں نے کہا حالانکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کرتے تم زیادہ ہو لیکن بہتر وہ تھے زیادہ، تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ٹھیک ہے، یہ ابو عبد الرحمن جو ہے وہ ان کی کنیت تھی عبداللہ ابن مسعود کی، کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن وہ ہم سے کیوں بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے تم سے زیادہ مشتاق تھے، ان کی دنیا سے بے رغبتی ہی تم سے زیادہ تھی، حالانکہ تم زیادہ روزے رکھتے ہو، نمازیں زیادہ پڑھتے ہو اور محنت بھی زیادہ کرتے ہو، لیکن پھر ہر چیز میں زیادہ ہی ہو، ہے نا، دنیا میں تمہیں زیادہ ہی چاہیے، ٹھیک ہے، تو لیکن ان کا کیا حساب تھا کہ وہ اتنا ہی کام کرتے تھے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اتنا کر لو، اتنا کر لیتے تھے، لیکن دنیا سے ان کی بے رغبتی رہتی تھی، ہے نا، دنیا ان کو زیادہ اچھی نہیں لگتی تھی، دنیا کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگتے تھے، اور آخرت کا شوق ان کے اندر سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی جو ہے وہ آخرت کا زیادہ شوق رکھے، دنیا کا کم رکھے، سوائے صحابہ اکرام کے، یا پھر اللہ تعالیٰ ہی جس کو توفیق دے دے، ٹھیک ہے۔ پھر ابو وائل کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے سنا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کا شوق رکھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ وہ تو جابیہ والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں، اچھا یہ جابیہ جو ہے نا سیریا کی ایک بستی کا نام ہے، آپ نے شاید یہ فلسطین وغیرہ کا غزہ کا جو چل رہا ہے ساراسین، اس میں سنا بھی ہوگا آپ نے اس شہر کا نام جابیہ، ہے نا، تل ابیب، جابیہ، یہ سارے ہومز ہے نا، تو یہ جابیہ بھی وہیں کا ایک شہر ہے،
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی جو لشکر ہوا کرتے تھے، جو فوج ہوا کرتی تھی، ان کا سینٹر ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو تو کہنے لگے کہ یہ تو جابیہ والے وہ لوگ ہیں جن میں سے 500 مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے، لہٰذا ان لوگوں نے سر منڈوا دیے. ٹھیک ہے. جو اچھا اس زمانے کا نا رواج تھا کہ جو انسان شہادت کا درجہ پانا چاہتا تھا، شہادت کی تمنا رکھتا تھا، تو وہ لوگ نشانی کے طور پہ اپنا سر منڈوا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کہ ہم جو ہے وہ اب شہید ہو کر ہی لوٹیں گے یا مار کر ہی لوٹیں گے. اچھا آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کہتا ہے نا جس کو کہ سر پہ کفن باندھنا. ٹھیک ہے. تو لٹرلی ہوتا بھی تھا ایسا، کوئی لال پٹی باندھ کر نکل جاتا تھا، کوئی کالی پٹی باندھ کر نکل جاتا تھا، تاکہ پتہ لگے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اب یا تو مار ہی دینا ہے اور یا تو مر ہی جانا ہے. ٹھیک ہے. تو سنا ہے نا آپ لوگوں نے، یہ رواج ہے، مطلب ہر دور کا رواج رہا ہے سر پہ کفن باندھ کر نکلنا. یہ اس طرح کے محاورے بھی بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رواج تھا اس زمانے کا کہ وہ لوگ جو ہے وہ سر منڈوا لیا کرتے تھے، گنجے ہو جایا کرتے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جن میں سے 500 مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے، لہٰذا ان لوگوں نے سر منڈوا دیے اور دشمن میں گھس گئے، اور ایک کے علاوہ باقی سب شہید ہو گئے. اور اسی نے آ کر، یعنی کہ وہ جو ایک بچا ہوا تھا، اس نے آ کر ان کے شہید ہونے کی خبر دی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو یہ تھے وہ بہترین لوگ، یہ تھے وہ دنیا سے بے رغبت، یہ تھے وہ آخرت کے شوق رکھنے والے، اور یہ تھے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. پھر آگے چلتے ہیں. سب کو اسی ٹائم آنا ہوتا ہے. ہاں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کا شوق رکھتے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبریں دکھائیں، اور دکھا کر ان کے بارے میں کہا کہ کیا تم ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو. ٹھیک ہے. ان کے بڑے بڑے جو صحابہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو نوٹ کیا کہ یہ تھے وہ لوگ جو کہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے شوق رکھنے والے تھے. پھر ابو ارا کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور سیدھی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بے چین ہیں اور بہت زیادہ غم زدہ ہیں. حتیٰ کہ جب سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیزہ بلند ہوا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اپنے صحابہ جو ان کے ساتھی تھے ان کی وجہ سے وہ کہتے ہیں بہت زیادہ غمگین تھے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آج تو ان کی جیسا کوئی نظر، حالانکہ خود بھی صحابی ہیں، دیکھ لیجئے، مطلب حضرت علی کا مرتبہ تو صحابہ میں بلندی، بہت بلندی والا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ جیسا بہت ڈھونڈا لیکن ان جیسا کوئی نظر نہیں آیا. صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رنگ زرد اور بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوتا تھا. ان کی پیشانی پر سجدے کا اتنا بڑا نشان نمایاں ہوتا تھا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے. ساری ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے. ٹھیک ہے. یہ صحابہ اکرام کی کوالٹیز حضرت علی بتا رہے ہیں. اور سجدہ اور قیام ہی میں راحت حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ نماز میں ہی ان کو سکون ملا کرتا تھا. اللہ تعالی ہماری نمازوں کو بھی بہترین کر دے. اللہ تعالی ہمیں بھی ہماری نمازوں میں سکون مل جائے. اللہ تعالی نمازیں تو ہمیں اور زیادہ بے سکون کر دیتی ہیں. پتہ نہیں کس طرح کی ہم نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہماری نمازوں کو بھی صحابہ اکرام کی نمازوں کی طرح بنا دے کہ ان کا دل ہی نمازوں میں لگا کرتا تھا. آمین یا رب العالمین. تو کہتے ہیں کہ ان کو راحت ہی اس چیز میں ملتی تھی. جب صبح ہو جاتی اور وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے کہ تیز ہوا کے دن. ٹھیک ہے. یعنی کہ جس دن ہوا بہت تیز ہو جاتی ہے اور اس طرح روتے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے.
ٹھیک ہے، مطلب اتنا زیادہ روتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ کی قسم ان کے رونے سے یوں نظر آتا تھا جیسے انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو. یعنی کہ مطلب فیل یہ کراتے تھے لوگوں کو جیسے وہ سو کر ہی اٹھے ہیں، اور سو کر اٹھ کر ان کو بڑا افسوس ہے کہ ہم نے رات تو اپنی غفلت میں گزار دی، حالانکہ رات بھر جاگ رہے ہوتے تھے، ہے نا، رات بھر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے. اللہ اکبر. تو مطلب ان کے رونے سے دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو. کہ حضرت علی کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کبھی آہستہ ہنستے ہوئے بھی نظر نہیں آئے، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم نے آپ کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ صحابہ کا غم ان کو لگا ہوا تھا کہ ایک کے بعد ایک کیا تھا، حضرت علی کا جو دور آیا تھا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام بہت زیادہ شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، کچھ ویسے ہی ختم ہو گئے نا. حضرت علی تو بہت چھوٹے صحابہ اکرام میں سے آتے ہیں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے بچے تھے یہ، ہے نا. تو ظاہر ہے بہت سارے صحابہ اکرام بہت بوڑھے بوڑھے بھی تھے، بہت ساروں کا انتقال ہو گیا تھا، بہت سارے شہید ہو رہے تھے، ہے نا. تو غمگین سے بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. حضرت زرار بن زمر کنانی حضرت معاویہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ نے ان سے کہا کہ میرے سامنے حضرت علی کی صفات بیان کریں. ٹھیک ہے. اس پر زرار نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ مجھے معاف کر دیں. اس پر حضرت معاویہ نے کہا کہ میں معافی نہیں دوں گا، ضرور بیان کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو اشم وشا والی کلاس میں ایسے ہی جڑے ہوئے ہیں اسٹوڈینٹس، ان کو پتا ہوگا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کا کلیش ہو گیا تھا، ہے نا. تو لیکن پھر بھی یہ حضرت معاویہ ہے تو صحابی ہے نا، اور ایک صحابہ کے وہ جن بھی بنا پر کلیش ہوا تھا وہ الگ چیز ہے، لیکن صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیں مجھے حضرت علی کی کچھ کوالٹیز، حضرت علی کی کچھ اسپیسیفکیشنز، ہے نا. تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے سوچا کہ میں اگر حضرت علی کے قصیدے پڑھنے بیٹھ جاؤں گا، ظاہر ہے بہت زیادہ صحابہ اکرام حضرت علی کو چاہتے تھے، حضرت علی سے محبت کرتے تھے. خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہیں حضرت علی. تو ان کی کسی بھی طریقے سے ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنا نہیں پسند کرتے تھے، اور جو گستاخی کرتا تھا اس کو بہت برا سمجھتے تھے. تو حضرت زرار کو پتا تھا کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ حضرت علی سے تھوڑا بہت کھچاؤ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بیان کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیں. لیکن حضرت معاویہ نے اصرار کیا کہ میں تمہیں معافی نہیں دوں گا جب تک تم بیان نہیں کرو. تو حضرت زرار نے کہا کہ اگر اتنا ہی ضروری ہے تو سنیے کہ حضرت علی اونچے مقصد والے، یعنی کہ بڑی عزت والے اور بڑے طاقتور تھے. ٹھیک ہے. فیصلہ کن بات کہتے اور عدل اور انصاف والا فیصلہ کرتے تھے. آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اتنے زیادہ علم تھا حضرت علی کو کہ جو بھی بات کرتے تھے علم والی ہی کرتے تھے. یعنی کہ آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کی حرکتیں، آپ کے اعمال سے لوگوں کو علمی فائدہ ہوا کرتا تھا. ہر طرف سے دانائی ظاہر ہوتی تھی. دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی. رات اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل بڑا مانوس تھا. یعنی کہ ان کا دل رات میں اور رات کی عبادتوں میں بہت زیادہ لگا کرتا تھا. اللہ کی قسم بہت زیادہ رونے والے تھے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے. اپنی ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے اور اپنے نفس کو ایڈریس کرتے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اپنا حساب کتاب لیا کرتے تھے. سادہ اور چھوٹا سا لباس پہنتے تھے، موٹا جھوٹا کھانا پسند کرتے تھے. اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے. ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا دیتے تھے، اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اتنا بڑا منصب ملنے کے باوجود، اتنی بڑی خصلتوں کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہونے کے باوجود بھی ذرا بھی ان کے اندر کیا ہے تکبر نہیں تھا. لوگوں کو اپنے پاس بٹھا دیا کرتے تھے. اگر ان سے کچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے. اگرچہ وہ ہم سے بہت گھل مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہیبت اس قدر تھی کہ اس وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. سوچے کتنے زیادہ مطلب روب دار ہوں گے. اور ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے کہ
بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت سافٹ ہوتے ہیں، بہت کائنڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کا رعب ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان سے کھل کر بات نہیں کر پاتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے ہوتے نہیں ہے کہ کوئی ان سے بات کرے گا تو ان کو ڈانٹیں گے، لیکن پھر بھی رعب اور ہیبت ہوتی ہے نا۔ جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آتے، دینداروں کی قدر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، دینداروں کی بے قدری نہیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے کہ آپ جو ہے وہ قدر کس کی کرتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ انسان جو ہے وہ دنیا داروں کی تو اتنی زیادہ قدر کرتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے، لیکن دین داروں کو فور گرانٹیڈ لیتا ہے نا۔ آپ ایک سوچئے، ایک محفل ہے اور وہاں پر سب جو ہے وہ ویل ڈریسڈ ہے اور 3 پیس سوٹ میں ہے، کوٹ پینٹ پہنے ہوئے ہیں اور بہت اچھا سا فارمل ڈریس، جوتے ان کے بہت اچھے ہیں۔ ایک طرف وہ بندہ ہے، حالانکہ وہ چاہے 2 کوڑی کا ہو، دین کا اس کو ABCD بھی نہیں آتا ہو، ایک طرف ایک بندہ اچھے بھی کرتے پجامے میں کھڑا ہوگا تو کس کو ویلیو دیتی ہے لوگ؟ ہوں بتائیے، کس کو ویلیو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ؟ اس کرتے پجامے کے والے بندے کو تو نہیں دے رہے ہوتے نا، اسی کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی دنیا کا اصول ہوتا ہے، میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ یہی چیزیں جو ہے وہ لوگ فالو کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے لوگ کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں حضرت علی خود بہت بڑے دیندار ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو دینداروں کی ہی قدر ہے، بہت زیادہ قدر کرتے تھے، مسکینوں سے محبت رکھتے۔ کوئی طاقتور اپنے غلط دعوے میں کامیابی کی آپ سے توقع نہیں رکھ سکتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی طاقتور ہوتا اور اس کا دعویٰ غلط ہوتا، یعنی کہ وہ حق پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی بات غلط ہوتی تھی، تو اس سے وہ حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اس غلط دعوے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی انسان جو ہے وہ ویک ہے، کمزور ہے، اور لیکن سچا ہے، صاف ہے، وہ اپنی بات میں پکا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو انصاف نہیں ملتا۔ یہاں پہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی طاقتور انسان ہے اور چاہے وہ قصوروار ہے، لیکن وہ چھوٹ جاتا ہے، کیوں؟ کس بیس پر چھوٹ جاتا ہے؟ کہ وہ طاقتور ہے نا، اس کی چلتی ہے، اس کی سورس ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، مال دولت ہے، بہت کچھ ہے، تو اس کی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ایک کمزور انسان کیوں بےچارہ بے قصور ہونے کے بعد بھی پھنس جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو پھر کہیں پر انصاف نہیں ملتا، اس لیے کہ نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی بہت موٹی موٹی سورس ہے۔ لیکن حضرت علی کی عدالت میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، ہے نا۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک بار ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور ستارے ڈوب چکے تھے، اور آپ اپنی محراب میں داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے۔ ایک منٹ۔ داڑھی پکڑے ہوئے جو ہوئے تھے، اور اس طرح تلملا رہے تھے جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا، اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے، اور ان کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا یا ربنا فرماتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، پھر دنیا کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتے کہ اے دنیا، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میری طرف جھانک رہی ہے کہ تو مجھ سے دور ہو جا، اور تو مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے، اور تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ تیرا درجہ کیا ہے؟ بہت زیادہ معمولی ہے، ہائے ہائے میں کیا کروں، یہ سفر کا سامان تو تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے اور راستہ بڑا وحشتناک ہے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت علی کا حال تھا۔ تھوڑے بہت عمل کر کے ہمارا حال دیکھیے کہ کیا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے نا، الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو بہت سارے کام کر لیے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی، اسی پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نواز دیا۔ اللہ، کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہم مسلمان ہیں، بس ہم یہی کافی ہے ہمارے لیے، اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا یہی کا کچھ نہیں، تو بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی کی امتی ہے، بس ہم تو بخش دیے گئے، اور سارے کام کرتے پھرتے ہیں، سارا دل انہوں نے دنیا سے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وقت پر سمجھ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ہمیں جوڑ دے، اور ایسے جوڑ کے کبھی ہمیں اپنے آپ سے جدا نہیں کر۔ اب دیکھیں حضرت علی کا حال ہے،
کہ اتنے سارے کوالٹیز ہونے کے باوجود، اتنے عبادت گزار ہونے کے باوجود، صحابہ میں بھی اتنا بڑا مرتبہ رکھنے کے باوجود، ہے نا، کہ ان کا یہ حال تھا کہ اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اور دنیا سے واقعی میں ان جیسی بے رغبتی تو کوئی لا بھی نہیں سکتا۔ آج کل کے دور میں تو بالکل ہی پاسبل نہیں ہے کہ کوئی دنیا سے بے رغبت ہو جائے، جبکہ دنیا جو ہے وہ اتنی چمکتی دھمکتی انسان کے سامنے جو ہے وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اس وقت کھڑی ہوئی ہے۔ بہت مشکل ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ دنیا سے بے رحمت ہو جائے، لیکن وہ لوگ تو پہلے سے ہی آلریڈی بے رغبت تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ سادہ سی دنیا بھی انہیں کتنا دھوکہ دے رہی ہوگی، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دھوکہ دینے والی ہو، دور ہو جاؤ مجھ سے، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان کو روک نہیں سکے، اور اپنی آستین سے ان کو پوچھنے لگے، اور لوگ ہچکیاں لے کر اتنا رونے لگے کہ ان کے گلے روند گئے۔ اور اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا، بے شک ابو الحسن ایسے ہی تھے، ان کے حسن کے باپ، ٹھیک ہے، حضرت علی ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ اے زرار، تمہیں ان کی وفات کا کیسا رنج ہے، ٹھیک ہے، ان کے کتنا غم ہے، تمہیں ان کی وفات کا ذرا بتاؤ تو حضرت زرار کہنے لگے کہ اس عورت جیسا غم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو، کہ نہ اس کے آنسو تھمتے ہیں اور اس کا نہ غم کم ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت زرار اٹھ کر چلے گئے۔ اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارے عمل نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی ایسا غم ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ان کی کوئی سمجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھ کر ہی ہماری بہت زیادہ آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں ان کی قطار میں تھوڑی سی جگہ مل جائے اللہ تعالیٰ تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ایک امیجن کریے، ایک ایسی عورت ہے جس کا بیٹا ایک لوتا ہی ایک بچہ ہو، اسی کی گود میں اس کو ذبح کر دیا جائے تو اس عورت کا کیا حال ہوگا۔ ہمارے بچوں کو تو ذرا سا بخار آ جاتا ہے، ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم کتنے کتنے پریشان ہوتے ہیں، رات رات بھر جاگ رہتے ہیں، پر سوچیں ان لوگوں کے کتنا غم ہوگا، ان لوگوں کو کتنا رنج ہوگا حضرت علی کے جانے کا۔ بہت بری طریقے سے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، بتائیے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ظاہر ہے دنیا میں انسان آئے ہیں تو ہنستا ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیے کہتے ہیں کہ ہاں، مگر اس حال میں کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی ہنسی مذاق ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب ہم ہنسی مذاق میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی محفلیں جما لیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اکثر بیشتر یہی ہوتا ہے کہ ایمان سے پھر ہم کبھی کبھی تو اللہ ہوگا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم ایمان سے ہی خارج ہو جاتے ہیں، یہ حال ہم اپنا کر لیتے ہیں ہنسنے میں بولنے میں، کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کرنی چاہیے بھی یا نہیں کرنی چاہیے، اور بس اپنی ہنسی میں ہم سب بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہنستے تھے، لیکن اس حال میں ہنستے تھے کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوا کرتے تھے۔ پھر وہ حضرت عمر نے ایک بار یمن کے کچھ ساتھیوں کو سفر کو دیکھا جن کے کجاوے چمڑے کے تھے، ٹھیک ہے، وہ اونٹ پر جو وہ رکھتے ہیں، سیٹ رکھتے ہیں، تو وہ چمڑے کی تھی، تو ان کا دیکھ کر کہنے لگے کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھے تو وہ ان کو دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو سعید مقبری کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون میں مبتلا ہوئے، حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں ریسنٹلی ہم اشرف مبشرہ کی کلاس میں پڑھ کر آ گئے ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر ایک وہ وائرل پھیل گیا تھا، طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں پر رہ رہے تھے،
حضرت عمر نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ واپس آ جائیں، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہ نہ تو جاؤ جہاں پر طاعون پھیلا ہوا ہے، جہاں پر پینڈیمک پھیلا ہوا ہے، وہاں نہ تو جاؤ، اور اگر وہیں پر موجود ہو تو وہاں سے واپس بھی نہیں آؤ، ٹھیک ہے، ان کی کوارنٹین ہو جاؤ، جیسے ہمارے یہاں کوارنٹین ہو رہا تھا نا، اب بہت برا لگ رہا تھا ہم لوگوں کو، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمدان 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 بیٹے حمدان ہاں، تو میں یہ بول رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ پیڈیمک جہاں پر ہو تو وہاں پہ کوارنٹین کر لے انسان اپنے آپ کو، نہ وہاں سے جائے اور نہ ہی کہیں اور ہو تو وہاں پر آئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جب طاعون میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے معاذ، تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر حضرت ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد حضرت معاذ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان کیا کہ اے لوگوں، اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرو، کیونکہ اللہ کا جو بھی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوا، اللہ اس کو ضرور معاف کر دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ پھر حضرت معاذ نے کہا کہ اے لوگوں، تمہیں ایسے آدمی کے جانے کا رنج اور صدمہ ہوا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کینے سے پاک ہو، اور ان سے زیادہ نیک دل ہو، اور ان سے زیادہ شر اور فساد سے دور رہنے والا ہو۔ یہ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ یہ تعریف ہو رہی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا تعریف کی انہوں نے؟ کہ کینے سے پاک، ٹھیک ہے، دل میں کسی کے بھی لیے کوئی کپٹ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، ٹھیک، بالکل صاف دل، ان سے زیادہ نیک دل، ان سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا، اور ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا، اور ان سے زیادہ تمام لوگوں کی بھلائی چاہنے والا ہو، لہٰذا ان کے لیے دعائے رحمت کرو، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر میدان میں چلو۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ پینڈیمک کی سچویشن تھی اور سب لوگ ظاہر ہے ایسی سچویشن میں ایک دوسرے سے دور ہی بھاگتے ہیں نا، تو وہ اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہوں، تو انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ تم آؤ اور ان کی نماز پڑھواؤ اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ اللہ کی قسم آئندہ ان جیسا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، فوج کے سپہ سالار تھے، وہ فوج کے کمانڈر تھے، ان جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر لوگ میدان میں جمع ہو گئے، ابو عبیدہ کا جنازہ لایا گیا، حضرت معاذ نے آگے بڑھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر جنازہ قبر تک پہنچا تو ان کی قبر میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمر بن عاص، حضرت ضحاک بن قیس اترے، ان کی میت کو بغل والی قبر میں اتارا، ٹھیک ہے، اور باہر آ کر ان کی قبر پر مٹی ڈالی۔ پھر حضرت معاذ نے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، میں تمہاری تعریف ضرور کروں گا، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ غیر ضروری تعریف وغیرہ ہمارا دین ہمیں اس چیز سے روکتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہنے لگے کہ میں تمہاری تعریف ضرور کروں گا، اور اس تعریف کرنے میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھ کو اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ اللہ کی قسم، جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو جہالت میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، جو جہالت کی بات کا ایسا جواب دیتے ہیں جس سے شر ختم ہو جائے، اور جو مال خرچ کرنے کے موقع پر مال خرچ کرنے میں فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دل سے اللہ کی طرف جھکنے والے اور تواضع کرنے والے ہیں، جو یتیم اور مسکین پر رحم کرتے ہیں، اور خائن اور متکبر قسم کے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سورہ فرقان اٹھائیے، سورہ فرقان کی آیت 63 سے آپ پڑھنا سٹارٹ کریے۔ یہ جو انہوں نے کوالٹیز بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عباد الرحمن کی کوالٹیز بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔
عباد الرحمن، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ رحمان کے بندے کہ جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو عاجزی کے ساتھ، ہے نا، اور اگر کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے تو اس کو سلام کہہ دیتے ہیں، اور شر ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب مال پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو نہ تو اسراف کرتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی میری؟ ہیلو؟ اچھا آ رہی ہے جی۔ تو مال خرچ کرتے ہیں تو دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو انسان بہت زیادہ اسراف فضول خرچی کر لیتا ہے، یا بہت زیادہ بخیل بن جاتا ہے نا، کنجوس بن جاتا ہے۔ تو دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں، یعنی کہ اعتدال والا خرچ ہوتا ہے، نہ اسراف نہ کنجوسی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی طرف دل سے جھکتے ہیں، ٹھیک، یہ نہیں کہ صرف سر جھکا لیا اور دل کہیں اور پڑا رہے، کسی اور کے سجدے کر رہا ہو، اپنے نفس کے سجدے کر رہا ہو، شیطان کے سجدے کر رہا ہو، کسی اور معبود کے سجدے کر رہا ہو، نہیں، بلکہ دل بھی اللہ کی طرف جھکاتے ہیں، اور یتیم و مسکین پر رحم کرتے ہیں، اور جو خائن لوگ ہوتے ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خیانت کرتے ہیں، جو متکبر ہوتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، ان کی تعریف بیان کی۔ حضرت ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے حضرت معاویہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت معاویہ کے پاس قریش کے الگ الگ خاندان بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت سعید بن عاص حضرت معاویہ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سیدھے سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت معاویہ نے حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ اے سعید، میں ابن عباس سے ایسے سوال کروں گا جن کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سعید نے ان سے کہا کہ ابن عباس جیسے آدمی کے لیے تمہارے سوالات کے جواب دینا کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پلس یہ بہت بڑے صحابہ، ان صحابہ میں شامل ہیں جو کہ قرآن کے فقیہ تھے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ان کا قرآن تھا، اور قرآن پر پکڑ بہت اچھی تھی، سمجھ بہت اچھی تھی قرآن کی ان کو، تو یہ ان صحابہ اکرام میں سے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ان کا مقابلہ تم ویسے بھی نہیں کر سکتے، اور الٹا یہ تمہارے سوالات کے جوابات دے دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات مت کرو تم۔ پھر جب اب ابن عباس آ کر بیٹھ گئے تو ان سے حضرت معاویہ نے کہا کہ آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت فرمانے والے، اور کجی سے دور، اور بے حیائی سے غفلت برتنے والے، برائی سے روکنے والے، اور اپنے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے، اور اللہ سے ڈرنے والے، رات کو عبادت کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، دنیا سے محفوظ اور مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا عزم رکھنے والے، نیکی کا حکم کرنے اور خود بھی نیکی پر چلنے والے، اور تمام حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے، صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے، دینی ضرورتوں کے لیے اپنے نفس کو دبانے والے، پرہیزگاری اور قناعت میں، زہد اور پاک دامنی میں، اور نیکی اور احتیاط میں، دنیا کی رغبتی اور حسن سلوک کا اچھا بدلہ دینے میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے۔ جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصلتیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوالٹیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، جو کہ پہلے خلیفہ تھے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا اچھا، تو آپ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس پر پھر حضرت معاویہ کہنے لگے، سوری، حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اللہ ابو حفص پر رحم کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حفصہ کے ابو، اور یہ حضرت عمر کی کنیت تھی۔ اللہ کی قسم، وہ اسلام کے مددگار ساتھی، یتیموں کا ٹھکانہ، ایمان کا خزانہ، کمزوروں کی جائے پناہ، مسلمانوں کی جائے قرار، اور اللہ کی مخلوق کے لیے قلعہ ور، تمام لوگوں کے لیے مددگار، ٹھیک ہے، جیسے ایک قلعہ اپنے اندر سب کو کیا کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے نا، اسی طرح حضرت عمر کے لیے حضرت عمر تھے تمام مسلمانوں کے لیے، اور صبر و احتساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے،
آخرت کے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی امید میں ہر تکلیف پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو نہیں کے ہاتھوں غالب فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں جو کامیابیاں، جو ترقیاں، جو کامرانیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملی اسلام کو، تو آج بھی جو ہے لوگ اس چیز کا ڈنکا بجاتے ہیں نا، اور کئی ملکوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور تمام علاقوں میں چشموں اور ٹیلوں پر تمام عالم میں اللہ کا ذکر ہونے لگا۔ وہ بدگوئی کے وقت بڑے وقار والے، اور فراخی اور تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ جو ان سے بغض رکھے یوم حسرت تک اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی یوم حسرہ بھی کسے کہتے ہیں؟ قیامت کے نام میں سے ہے نا ایک نام، قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے یوم الحسرہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بتائیے جلدی سے۔ ابھی دور قرآن ہوا تھا اور ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں دور قرآن میں کہ قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ ہے۔ کوئی جلدی سے بتا دیجیے۔ جی، اس دن جو ہے وہ بہت ساری باتوں پہ انسان کیا کرے گا؟ حسرت ہی حسرتیں کرے گا، ہے نا۔ کاش لوٹا دیا جاؤں، کاش ہم سن لیتے، کاش ایک بار جانے کا موقع مل جاتا، کاش یہ ہوتا، کاش وہ ہوتا، ہے نا۔ تو اس دن حسرتیں کرے گا انسان، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کو حسد بنا کر پیش کرے گا۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جنتی بھی جنت میں جا کر حسد کریں گے، ایک کاش تھوڑا اور ذکر کر لیتے اللہ تعالیٰ کا تو اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں نا۔ تو یہ حسد کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی حسد سے ہمیں بچائے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی۔ اچھا، اب حضرت عثمان کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ تم حضرت عثمان کے بارے میں کیا تمہاری رائے ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ ابو عمر، ٹھیک ہے، یہ حضرت عثمان کی کنیت تھی، حضرت ابو عمر پر رحمت نازل فرمائے، وہ بڑے شریف سسرال والے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کون تھی حضرت عثمان کی سسرال؟ کون تھے حضرت عثمان کی سسرال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں بڑے شریف سسرال والے، نیک لوگوں سے بہت جوڑ کر رکھنے والے، مجاہدین میں سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کرنے والے، اور بڑے شب بیدار، ان کے راتوں کو جاگنے والے، اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے، اور دن رات اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہنے والے، ہر بھلے کام کے لیے تیار، اور ہر نجات دلانے والی نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے، ٹھیک ہے، اور ہر ہلاک کرنے والی برائی سے دور بھاگنے والے۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سارا سامان دیا، آپ کو پتہ ہے نا، سب سے زیادہ سامان لے کر آئے تھے، اور یہودی سے خرید کر بئر روما، ان کے ایک کنواں تھا، یہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا، اور سب سے پہلا وقف حضرت یہ جو وقف بورڈ سنتے ہیں نا ہم، کے وقف کی پراپرٹیز، سب سے پہلا وقف انہوں نے ہی کیا تھا، مسلمانوں کے لیے ایک کنواں خریدا تھا یہودی سے۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ کے داماد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی 2 صاحبزادیوں سے شادی کی، جو ان کو برا بھلا کہے اللہ اسے تا قیامت پشیمانی میں مبتلا رکھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے، اب دیکھیں کہ یہ بد دعا دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے بارے میں برا جانتے ہیں، برا خیال کرتے ہیں، برا ان کو سمجھتے ہیں، یا ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی غلط خیال اپنے دل میں لاتے ہیں، تو ان پر جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس بد دعا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے کہا کہ اچھا حضرت علی کے بارے میں تم کیا فرماتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ کی قسم وہ ہدایت کا جھنڈا، جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ سائن ہوتا ہے نا ایک، ٹھیک ہے،
سائن ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں پر جھنڈا لگا ہوتا ہے تو انسان کو اس کو دیکھ دیکھ کر چلنا ہوتا ہے نا. تو جھنڈا ہدایت کا جھنڈا کہا، تقویٰ کا غار اور عقل کا گھر اور رونق کا ٹیلہ تھے. رات کے اندھیروں میں چلنے والوں کے لیے روشنی تھے، اور عظیم سیدھے راستے کی دعوت دینے والے، اور پہلے آسمانی صحیفوں اور قرآن کو جاننے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، وعظ و نصیحت کرنے والے، اور ہدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے، ظلم و اذیت رسانی کو چھوڑنے والے، ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے، تمام مومنوں اور متقیوں میں سب سے بہترین، اور تمام کرتا اور چادر پہننے والے انسانوں کے سردار، اور حج اور صحیح کرنے والوں میں سے افضل، اور عدل و برابری کرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑے جوان مرد تھے، اور انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے خطیب تھے. ٹھیک ہے، خطیب وہ ہوتا ہے جو اسپیکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے دونوں قبلوں یعنی کہ بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی. کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت کے شوہر تھے، یعنی کہ حضرت فاطمہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسوں کے والد تھے. میری آنکھوں نے ان جیسا کبھی نہیں دیکھا، اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گی. جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تعریفی کلمات انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کہے. کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ اچھا حضرت طلحہ اور زبیر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، اچھا ایک ون بائی ون کر کے اس سب کے بارے میں آپ پوچھ لیں گے. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے. ایسے لوگ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ جو مطلب ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کا کیلیبر بھی دیکھیں کہ کسی کے بارے میں ایک برائی بھی ان کی زبان سے نہیں نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھی ہیں، بہت ان کے اندر یہ کوالٹی وہ کوالٹی، وہ کوئی کسی کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر ہم ساتھ ہی یہ بھی بول دیتے ہیں کہ ہاں ایک یہ چیز ان کے اندر بہت بری ہے، ہاں ایک دو چیزیں ان کے اندر بہت بری ہے. ٹھیک ہے، ہوتی ہے ہر کسی کے اندر بری چیز، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے برائی، کوئی بالکل پاک صاف تو نہیں ہوتا. آپ یہ صحابہ اکرام تھوڑی ہے، انسان ہی ہے. لیکن انسان بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا، وہ بھی تو انسان ہی تھے نا. کبھی تو کسی کے بارے میں کچھ تو غلط نکل ہی جاتا ہے انسان کے منہ سے، ہے نا. تو لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کو نا چاہیے کہ انسان سامنے والے کی کوالٹیز پر زیادہ نظر رکھا کرے. اور ہماری عادت کیا ہوتی ہے کہ بس یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی برائی ان کے ہاتھ لگ جائے، ہمارے پتہ چل جائے کہ اس میں یہ برائی ہے، پھر ہم بتائیں گے ان کو، ہے نا، کہ یہ بھی تو ایسے ہیں، یہ بھی تو ایسے ہیں، تو یہ بھی تو یہ کرتے ہیں، وہ بھی تو وہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتوں کے پیچھے نہیں پڑا جائے، بلکہ انسان کے اندر اگر انسانیت کے ناطے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھا کریں ان کے اندر کوالٹیز کیا کیا ہے. دیکھیے کلاس آج لمبی ہو گئی ہے کافی، میں چاہ رہی ہوں یہ ٹاپک ختم ہو جائے، بس 2-3 لائنوں میں یہ ختم ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاء اللہ تعالی. پھر تو کلاس ہماری نیکسٹ ویک ہی رہے گی، ہے نا. وینسڈے اور تھرسڈے ہوتی ہے نا، تو ہماری نیکسٹ ویک رہے گی. تو میں اس کو پھر اینڈ ہی کرنا چاہ رہی ہوں، اس ٹاپک کو. نیا ٹاپک ہم اسٹارٹ کر دیں گے پھر. ویسے بھی دیر سے ہی اسٹارٹ ہوئی تھی کلاس، 10 منٹ ہو گئے تھے. خیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اللہ کی قسم وہ دونوں پاک باز، نیک، صاف ستھرے مسلمان، شہید اور عالم تھے. ان دونوں سے ایک لغزش ہوئی جسے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے کہ ان دونوں نے شروع سے دین کی مدد کی اور شروع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، بہت نیک اور بہت عمدہ کام کیے. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی بات تھی. ٹھیک، لغزش کیا ہوئی؟ تو یہ وہی حضرت علی کے مقابلے میں جو ہو گیا تھا تھوڑا بہت ناچاکی، اسی کی طرف ان کا اشارہ ہوگا. خیر کہتے ہیں کہ آپ حضرت عباس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ عباس کون ہے؟ ان کے ہی والد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے. کہتے ہیں اللہ حضرت ابو الفضل پر رحمت فرمائے.
ٹھیک ہے، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے وہ سگے بھائی اور اللہ کے برگزیدہ انسان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک اور تمام لوگوں کے لیے جائے پناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچاؤں کے سردار تھے، تمام معاملوں میں بڑی بصیرت رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کی نظر انجام پر رہتی تھی، علم سے آراستہ تھے، ان کی فضیلت کے تذکرے کے وقت دوسروں کی فضیلتیں کم معلوم ہوتی، ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارنامے پیچھے رہ گئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی جو ہر نقل و حرکت والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بزرگ اور قریش کے تمام پیادہ اور سواروں سے سب سے زیادہ قابل فخر تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کے ڈیڈی تھے عبداللہ ابن عباس کے، حالانکہ بہت بعد میں ایمان لے کر آئے تھے، لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا کہ عبد المطلب جو تھے انہوں نے ان کی تربیت کی تھی، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی رفاقت میں ہی رہے تھے، اور جتنے بھی چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تک یہی باقی رہے تھے، ہے نا، عبداللہ ابن عباس باقی رہے تھے، اور کافی دور انہوں نے اسلام کا دیکھا بھی، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ سپورٹ بھی کی، اور پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ قریش کا کی بہت معزز خاندانوں میں سے، بہت شجاعت والے بہادر خاندانوں میں سے مانا جاتا تھا، اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جو کعبے کی تعمیر ہوئی بعد میں، اور جو آب زمزم وغیرہ کا کنواں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہی اس کا شرف ملا تھا دوبارہ سے اس کو ریجوینیٹ کرنے کا، ہے نا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شامل تھی، اور اللہ علم حضرت معاویہ کی کیا انٹینشن رہی ہوگی ان ہستیوں کے بارے میں پوچھنے کی، لیکن آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر ذوق دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی چھوٹے ہی تھے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑے صحابی تھے بلکہ بہت چھوٹے ہی تھے، بچوں میں ہی ان کا نام آتا ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس کو اپنے علم سے نوازے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی فضیلتوں سے نوازے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سمجھ عطا کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں بھی بہت کی تھی، تو یہ بہت علم و فضیلت میں آگے رہا کرتے تھے، اور بہت سارا ان کو علم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ایک ہوتا نا جس کو علم حاصل کرنے کی وہ لگ جاتی ہے، دوڑ میں لگ جاتا ہے، تو پھر وہ آس پاس کہاں اتنی نظر ڈال پاتا ہے کہ کون کیسا ہے کون کیسا ہے، انسان یہ سوچتا ہے چھوڑو جو جیسا بھی ہے ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے نا، لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں ان کا مشاہدہ دیکھیں، ان کی نظر دیکھیں آپ کتنی گہری ہوا کرتی تھی کہ ایک ایک صحابی پر ان کی اتنی اچھی پکڑ رہی کہ وہ جو ان کے اندر کوالٹیز تھی وہی انہوں نے بیان کی، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے، ہمیں صحابہ کرام سے انشاء اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی سیکھنی ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ نیکیوں پر، ان کی اچھی چیزوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے، ہے نا، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو اگر ان کے اندر تھوڑی بہت لغزشیں تھوڑی بہت خطائیں ہیں بھی تو ان کو درگزر کر دینا چاہیے، ہے نا، اور تھوڑی بہت کمیاں ہیں دیکھیں ہر کسی کے اندر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل پاک صاف، بالکل ہم اپنے آپ کتنے اچھے ہیں ہمیں خود پتا ہوتا ہے کہ ہم خود کتنے اچھے ہیں، ہم خود کتنے جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے نا، ذرا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہماری نیک نامی کی ہوئی ہے، ہمیں اچھا بنایا ہوا ہے لوگوں کی نظر میں، تو ہمیں دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو درگزر کر دینا چاہیے کہ انسان ہونے کے ناطے انسانوں سے یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی سوچ لینا چاہیے کہ جیسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں سامنے والے سے بھی ہو جاتی ہیں، اور ان کی تعریف کسی کے منہ پر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہاں دل میں تو انسان سمجھ سکتا ہے نا کہ ہاں بھائی یہ انسان جو ہے وہ اچھا ہے، قابل تعریف ہے، ٹھیک، تو چلیے الحمد للہ کلاس کمپلیٹ ہوئی اور یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا، کل انشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل تو ہماری کلاس نہیں ہوگی، نیکسٹ ویک ہی ہوگی، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تھوڑا الگ پیٹرن سے پڑھاؤں گی، میں آپ کو ایسے نہیں پڑھاؤں گی کہ حضرت ابوبکر ہے اور ان کی یہ ڈیٹیل ہے، پھر یہ حضرت عمر ہے ان کی یہ ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایسے نہیں پڑھاؤں گی، بلکہ میں نے جو ہے وہ اس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک چیز لی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ مکی دور چل رہا ہے
مکی دور میں دعوت کا کام ہے، ٹھیک ہے، جب دعوت کا کام ہے یعنی کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا کام ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، پھر ہم دیکھیں گے حضرت ابو بکر نے کیسے کیا، حضرت عمر نے کیسے کیا، حضرت عثمان نے کیسے کیا، حضرت علی نے اور تمام دوسرے صحابہ نے کیسے کیا، ٹھیک۔ پھر ہجرت آ جاتی ہے تو ہجرت دیکھیں گے ہم کہ صحابہ اکرام نے ون بائی ون کر کے سارے صحابہ کی ہجرت دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس طریقے سے پڑھاؤں گی، اس طرح سے جو ہے نا زیادہ انٹرسٹ لے کر انسان پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک ایک پر پرسن کے اس پر نہیں بانٹا ہے چیپٹرز کو، بلکہ ایونٹ کے بیس پر بانٹ دیا ہے۔ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو چلیے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بھی علم ہم حاصل کریں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔